پاکستان کی گلیوں میں، گھروں میں اور تعلیمی اداروں کے در و دیوار پر ایک ہی خواب بستا ہے، تعلیم کا خواب۔ والدین اپنی پوری زندگی کی کمائی لٹا دیتے ہیں تاکہ بچے کے ہاتھ میں ایک دن ڈگری آ جائے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل ڈرامہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بچہ ڈگری لے کر گھر آتا ہے اور سب پوچھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا۔ یہ سوال محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے ٹوٹے خوابوں کی صدا ہے، اور یہ صدا آج پاکستان کے ہر کونے میں گونج رہی ہے۔ تو آئیں اس حقیقت کی تہ میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈگری کے بعد بھی نوکری کیوں خواب بن جاتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا واقعی اس اندھیرے میں کوئی روشنی باقی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں تعلیم کا خواب ہر والدین دیکھتا ہے، صبح و شام محنت، فیسیں بھرنا، بچوں کی پڑھائی کے لیے قربانیاں، مگر جب وہ بچہ گریجویشن کر کے ڈگری ہاتھ میں لیتا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ڈگری تو مل گئی، مگر نوکری کہاں ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں لاکھوں نوجوان ایک کڑوی حقیقت سے ٹکراتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 31% ہے، یعنی ہر 10 میں سے 3 نوجوان ڈگری یافتہ ہونے کے باوجود روزگار سے محروم ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک نمبر ہے تو ذرا غور کیجئے، یہ وہ لاکھوں کہانیاں ہیں جن میں خواب ٹوٹتے ہیں، محنت ضائع ہوتی ہے اور ایک نسل مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہر طرف اٹھ رہا ہے کہ آخر قصوروار کون ہے؟ کیا تعلیمی ادارے، حکومت، یا پھر وہ خود نوجوان؟ سب سے پہلے تعلیم کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں یونیورسٹیاں ہر سال تقریباً 4,45,000 گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں، مگر مارکیٹ میں اتنی نوکریاں پیدا نہیں ہوتی۔ نصاب زیادہ تر پرانا ہے، طلباء کو تھیوری تو پڑھائی جاتی ہے مگر عملی ہنر نہیں سکھایا جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب بچہ ڈگری لے کر مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو وہ اوور کوالیفائڈ ضرور ہوتا ہے، مگر مارکیٹ کے حساب سے انڈر اسکلڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انجینئرز، MBA اور یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی بے روزگاری کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں حکومت کی ذمہ داری پر۔ کسی بھی ملک میں روزگار کے مواقع اس وقت بڑھتے ہیں جب نئی صنعتیں لگتی ہیں، سرمایہ کار آتے ہیں اور معاشی پالیسیز مستقل مزاجی کے ساتھ چلتی ہیں، مگر پاکستان کا یہ حال ہے کہ سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور پالیسیوں کے غیر تسلسل نے سرمایہ کاروں کو بھگا دیا ہے۔ صنعتیں سکڑ رہی ہیں اور معیشت جمود کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں روزگار کے مواقع کہاں سے آئیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ نوجوان کے پاس یا تو نوکری نہیں ہوتی یا پھر وہ کم تنخواہ پر گزارا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا والدین اور نوجوان خود اس مسئلے سے بری ذمہ ہیں؟ شاید نہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا خواب دکھاتے ہیں، حالانکہ دنیا اب بدل چکی ہے۔ آج کی مارکیٹ IT، ڈیجیٹل اکنامی، ای کامرس اور ووکیشنل اسکلز مانگتی ہے، مگر ہم ابھی تک پرانی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاکھوں نوجوان ایسے مضامین میں ڈگریاں لے لیتے ہیں جن کی نوکریاں پہلے سے ہی ختم ہو رہی ہیں۔ اس بحران کا سب سے زیادہ اثر خواتین پر پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیم یافتہ بے روزگاریوں میں 51% خواتین شامل ہیں۔ ایک طرف والدین اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں مصروف ہیں، مگر دوسری طرف سماجی دباؤ اور ملازمت کے محدود مواقع انہیں گھروں تک محدود کر دیتے ہیں۔ کچھ خواتین کو نوکری مل بھی جائے تو کام کرنے کا ماحول محفوظ نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال نہ صرف خواتین کی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ آدھی آبادی معاشی طور پر فعال نہیں ہو پاتی۔ اب ذرا سوچیں، اس کا سب سے زیادہ اثر نوجوانوں کی نفسیات پر ہوتا ہے۔ ایک طرف سالہ سال کی محنت اور دوسری طرف بے روزگاری، نتیجہ مایوسی، ڈپریشن اور عدم اعتماد۔ کئی نوجوان ہمت ہار کر غیر قانونی راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی غیر قانونی طور پر یورپ یا خلیجی ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور کچھ چھوٹے موٹے جرائم میں پڑ جاتے ہیں۔ جو ہونہار بچے باقی بچ جاتے ہیں وہ بھی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں۔ یعنی ملک کے بہترین دماغ دوسرے ممالک کی ترقی میں لگ جاتے ہیں، جبکہ پاکستان اپنے ہی ٹیلنٹ سے محروم ہو جاتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تعلیم اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے نصاب کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ڈھالا جائے۔ صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل اور ویکیشنل ٹریننگ بھی لازمی ہے۔ دوسری بات کر لیتے ہیں، نوجوانوں کو صرف جاب لینے کے بجائے بزنس اور اسٹارٹ اپس شروع کرنے کے لیے سہولتیں ملنی چاہیے۔ دنیا میں کئی ممالک نے اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دے کر لاکھوں روزگار پیدا کیے ہیں۔ پاکستان کو بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ تیسری اہم بات ناظرین، سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول بنایا جائے۔ اگر انڈسٹریز لگیں تو نوکریاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ حکومت کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل پر توجہ دینا ہوگی۔ ساتھ ہی خواتین کو لیبر مارکیٹ پر محفوظ اور مساوی مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ اگر خواتین معاشی طور پر فعال ہوں گی تو نہ صرف گھروں کی حالت بہتر ہوگی بلکہ ملک کے پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ آخر میں ہمیں آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکنامی کو بھی اپنانا ہوگا۔ آج کی دنیا فری لانسنگ، ای کامرس اور آن لائن سروسز پر چل رہی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی لاکھوں نوجوان فری لانسنگ سے ڈالرز کما رہے ہیں۔ اگر حکومت اس شعبے کو مزید سپورٹ کرے تو لاکھوں مزید نوجوان ڈگری کے بجائے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ڈگری ہولڈر نوجوان ایک ٹک ٹک کرتی گھڑی کی مانند ہیں۔ اگر انہیں روزگار اور مواقع نہ ملے تو یہ مسئلہ صرف معاشی نہیں رہے گا بلکہ سماجی اور سیاسی بحران بھی بن سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہماری حکومتیں اس خطرے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں یا پھر ہم آنے والی نسلوں کو بھی وہی پرانا جواب دیتے رہیں گے؟ ڈگری تو لے لو، نوکری شاید مل ہی جائے۔ ناظرین، ڈگریاں، خواب، قربانیاں، سب کچھ ایک ایسی امید پر چل رہا ہے کہ کل بہتر ہوگا، لیکن جب کل بہتر ہونے کے بجائے اندھیرا بڑھا دے تو مایوسی پورے معاشرے پر چھا جاتی ہے۔ آج کا پاکستان نوجوان اپنی محنت کا صلہ مانگ رہا ہے لیکن جواب میں صرف سوال مل رہے ہیں۔ یہ بحران صرف نوکریوں کا نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ اگر آج ہم نے تعلیم کو روزگار سے نہیں جوڑا، اگر ہم نے صنعتوں کو زندہ نہیں کیا، اگر ہم نے نوجوانوں کو سہارا نہیں دیا تو یاد رکھنا، یہ بے روزگار نسل صرف اپنی امیدیں نہیں، اس ملک کا مستقبل بھی دفن کر دیں گے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم وقت سے پہلے جاگیں گے یا پھر ایک اور نسل مایوسی کی بھینٹ چڑھا دی جائے گی؟ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل کی بے روزگاری صرف حکومت وقت کی ناکامی ہے یا کہیں نہ کہیں ہم بطور معاشرہ بھی قصوروار ہیں؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں، اور آج کی ویڈیو پر آپ کا کیا تاثر ہے وہ بھی آپ کمنٹس کر کے بتا سکیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔